لفظ رب یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بنا تھا آقاؤں کے لیے۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں اور کہیں کہ اللہ تو میرا مالک ہے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور بار بار کہیں یہاں تک کہ آپ الٹ کہہ جائیں کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ دیہاتوں میں جو کمی کہلاتے ہیں وہ امپلائیز نہیں ہوتے، وہ غلام ہوتے ہیں۔ چوئی صاحب کا کمی جب چوری کرتا ہے تو چوئی صاحب صرف اس کو سمن کرتے ہیں حیدرآباد، اور اگر وہ معافیاں مانگتا ہوا آ جائے کہ چوئی صاحب میں نوکر تھا ڈال، تو اس کو ایک آدھ گالی دیتے ہیں، ایک آدھ ٹھڈا مارتے ہیں، چل دباؤ جا، میٹر از فنش۔ کہ یا کا نعبدو، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دیر بائی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب میرا جو ڈیمانڈ تھی وہ ویلڈ ہو گئی کہ میں اپنے مالک سے مانگوں۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے، اس نے کتے کو زبان دی، کتے نے کہا کہ بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو، غلام کا کوئی حق نہیں۔ لیکن جب آپ اس بات کو اسٹیبلش کریں گے اپنے مالک کے سامنے کہ میں تیرا بندہ ہوں، بتاؤ مجھے میں کہاں جاؤں، انی عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، فاسألک، تجھ سے مانگتا ہوں، دے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ محترم دین صاحب، فیکلٹی ممبرز اور عزیز طلباء و طالبات، میں آج کوئی 45 سال کے بعد اس پریمسز میں آیا ہوں، اس لیے کہ میں نے ایف ایس سی سن 1971 میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد ہی سے کی تھی، اور پھر اس کے بعد آنا نہیں ہوا طویل عرصے تک۔ تو آج میں ڈاکٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی مادر علمی کو پھر ایک مرتبہ وزٹ کروں۔ آپ کو علم میں آ چکا ہوگا کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رب ہمارا، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا موضوع ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو واٹس نیو ان اٹ۔ لیکن اس گفتگو سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں آپ کے لیے بہت کچھ تھا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق آپ کے دل میں ڈیولپ ہوگا۔ یہ موضوع بنیادی طور پر کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو کس حیثیت سے متعارف کروایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے، ورتھی آف ورشپ ہے، انگریزی میں گاڈ۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، خبیر ہے، خبردار ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ اس سلسلے میں پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن مجید ہی کے حوالے سے بتاؤں کہ مکے کے کافر
کہ میں بھول کر نہیں کہہ رہا لفظ، مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ قرآن مجید میں کئی بار یہ آیت آئی ہے، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے، آسمان پلورل میں اور ارض زمین سنگولر میں، تو یہ محاورہ ہے کائنات کے لیے کہ یعنی اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ بھلا اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ اللہ واز ناٹ ایلین ٹو دم، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اس کو پکارتے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے عربوں کا ایک ایکسپریشن تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے الحمدللہ کہہ کر۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ بڑے زور کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق مانتے تھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اور بہت کچھ ہے کہ فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ذرا پوچھو ان سے، بتاؤ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا یہ پوچھو کہ تمہارے کان اور آنکھیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون مردہ کو زندہ سے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، یعنی زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ پوچھو کہ بتاؤ بھلا کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ Who plans؟ سَيَقُولُونَ اللہ، تو کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو سن لو کہ یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ رب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا پہلا فارسی ترجمہ کیا اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں قرآن مجید کو متعارف کروایا، اس لیے کہ بھارت یہاں پڑھے لکھوں کی زبان جو تھی وہ فارسی تھی، درباری زبان فارسی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی۔ انہوں نے رب کا ترجمہ پروردگار کیا، پالنے والا، اور پھر اب سارے اردو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بس یہی پروردگار پروردگار پروردگار۔ جبکہ آپ انگریزی ترجمے اگر دیکھیں گے تو شاید وداؤٹ ایکسیپشن کوئی ایک آدھ ایکسیپشن آپ کو ملے گی، وہ بھی بالکل جدید ٹرانسلیشن کے اندر، وہاں رب کا ترجمہ آپ کو لارڈ ملے گا، آقا۔ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سارے نظام کا پلان کرنے والا مانتے تھے۔ لیکن لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، ویئر ایز اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ نہ اس کا پلورل ہے، نہ اس کی فیمینن ہے، نہ اس کے ساتھ دی لگتا ہے نہ اے لگتا ہے۔ ویئر ایز اسمال جی والا گاڈ جو ہے اس کے ساتھ اے بھی لگتا ہے، ڈی نہیں لگتا، اس لیے کہ دی تو وہ پھر کیپٹل جی والا گاڈ بن جاتا ہے، اور اس کا فیمینن بھی ہے، گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ تو لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یاد رکھیے گا۔ تو عربی زبان میں لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا تھا، غیر اللہ کے لیے وہ لفظ نہیں بولا جا سکتا، جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔
جبکہ اس کے مقابلے میں لفظ رب یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بنا تھا آقاؤں کے لیے۔ آپ نے اگر عربی میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، تو آپ کے پاس اور کوئی لفظ ہی نہیں سوائے رب کے۔ کان امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا۔ آپ سعودی عرب میں جائیں، کسی عرب ملک میں جائیں اور وہاں مکان کرائے پہ لیں، تو مالک مکان کو کیا کہیں گے؟ رب الدار، گھر کا مالک۔ آپ فقہ کی کتاب کھولیں، اس میں کتاب البیوع، کاروبار کا باب، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں رب المال کس کو کہیں گے؟ انویسٹر کو، یعنی ایک محنت کرنے والا ہے مال پر اور ایک مال کا مالک ہے، اس کو رب المال کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا خاص بات کی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں؟ پہلی آیت پر غور کیجیے، یعنی جب آپ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پہلی آیت پڑھیں گے تو اس کا مفہوم بالکل بدل جائے گا اس مفہوم کے سے کہ جو آپ پہلے ذہنوں میں رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں، یعنی میں بھی یہی ازمپشن رکھتا تھا، اور آئی بلیو کہ آپ میں سے اکثر بھی یہی ازمپشن رکھتے ہوں گے کہ مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ تعالیٰ کو متعارف کروایا۔ اور پھر جب ہم نے سورہ علق پڑھی، پہلی 5 آیات پڑھی، تو اس سے بھی ہم نے کیا کنکلوڈ کیا کہ ہو اللہ تعالیٰ کو بطور خالق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا۔ جبکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، تو اب اس کا مفہوم بدل جائے گا۔ اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، وہی جس نے پیدا کیا، یعنی جس کو تم پیدا کرنے والا مانتے ہو وہی تمہارا آقا ہے، وہی تمہارا مالک ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کے پاس ایک پیس آف لینڈ ہے، آپ اس کے لینڈ لارڈ ہیں، آپ کا جی چاہے آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں، اس پہ گھاس لگا لیں، اس پہ باغ لگا لیں، فصل بیج لیں، سولنگ لگا لیں، ٹینس کورٹ بنا لیں، یا آپ فیصلہ کریں کہ اس پر کوئی بلڈنگ بنانی ہے۔ اب وہ بلڈنگ بنانے کا فیصلہ بھی آپ کا ہے، اس کا آرکیٹیکچرل جو آئیڈیا ہوگا وہ بھی آپ کا ہوگا۔ آپ آرکیٹیکٹ کو کہیں گے کہ ایسی بلڈنگ بناؤ، ایسا نقشہ بناؤ، اور پھر جب بلڈنگ بن جائے گی اور آپ آرکیٹیکٹ کو، انجینئر کو، بلڈر کو، ٹھیکیدار کو، مستری کو، سب کو پیمنٹ کر کے فارغ کر دیں گے، اب ان کا اس بلڈنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ بلڈنگ یہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی ملکیت ہے، اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی انتظامیہ جب چاہے گی اس میں کوئی آلٹریشن کرے گی، جب چاہے گی کوئی بلڈنگ ڈیمولش کرے گی، اس کو اختیار ہے نا۔ تو وہ بلڈر کے جس نے وہ دیواریں چنی تھی، وہ آ کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیواریں تو میں نے چنی تھی، آپ نے کس کی اجازت سے وہ دیواریں جو ہے وہ نکال کر اوپر بیم ڈال دیا اور یہ بڑا کمرہ بنا دیا۔ کیوں؟ خالق کا کوئی تعلق بلڈنگ کے مکمل ہو جانے کے بعد بلڈنگ سے نہیں رہتا، مالک کا رہتا ہے، وہ جب چاہے بیچ دے۔ تو یہ بڑی کلیور موو تھی، یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سیکولرزم یہ آج کی پیداوار ہے، مکے کے کافر بھی سیکولر تھے، وہ بڑی کلیور موو رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو مارجنلی مانو، الہ مان لو، سجدے وغیرہ اس کے لیے کرو، خالق مان لو، who has nothing to do with you، لیکن اپنا لارڈ کے لیے مانتے تھے ان سرداروں کو جن کے وہ غلام تھے۔ تو یہ جو غلامی ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے
کہ انشاءاللہ آگے جا کے ایک لیکچر آئے گا حقیقت انسان پر، تو اس میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ جو مختلف کریشنز ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کو 4 اگر کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر لیں: فزیکل آبجیکٹس، پلانٹس، اینیملز اور پھر انسان. تو ہم دیکھیں گے کہ واٹ از اسپیشل اباؤٹ انسان. انسان کے بارے میں اسپیشل کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا. باقی سب کو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، لیکن باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا چوائس پروگرام کر دیا. کمپیوٹر کی اصطلاح میں پروگرامنگ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پروگرام کر دیا اور ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس انسٹرکشن سے ادھر ادھر ہو سکے. انسان کو چوائس دے دیا، بالکل بیسک چوائس دے دیا کہ تم مجھے میرا مالک، تم مجھے اپنا مالک مانو اور میری بندگی میں آ جاؤ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رب ہونا. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے، میرا بھی رب ہے. اور یہ بڑا زبردست ایکسپریشن ہے. یعنی اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں اور کہیں کہ اللہ تو میرا مالک ہے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور بار بار کہیں یہاں تک کہ آپ الٹ کہہ جائیں کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. آپ کو ایک سینس آف بلونگنگ ملے گی کہ یو بلونگ ٹو سم ون. اور وہ کون ہے؟ whom I you all belong to. وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، ہم اسی کے بندے ہیں. وہی ہمارا خالق بھی ہے. فیکٹ ہے کہ وہ خالق ہے، اور وہی وردی آف ورشپ بھی ہے. اس لیے کہ ورشپ ہمیشہ سے ایک نون پریکٹس رہی ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. آپ انگلش ڈکشنری میں دیکھیں گے اس کا ایک خاص مفہوم آپ کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ وردی آف ورشپ بھی ہے، کریٹر بھی ہے. اور وہ جو سورہ یونس کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، رازق بھی ہے. یہ بھی مکے والے مانتے تھے. اور اس کائنات کا پلان کرنے والا بھی ہے، یہ بھی مکے والے مانتے تھے. اچھا، اس کے بعد کیا کہا گیا؟ یعنی وہ جو سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں نے آپ کو سنائی کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو کہیں گے اللہ. تو ان سے پوچھو افلا تتقون، تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرآنک تعارف کروایا گیا، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. تو پھر یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، تمہارا حقیقی لارڈ ہے، آقا ہے، اور تم اس کے بندے ہو. اچھا، پھر انگریزی کا جو پہلا ترجمہ ہوا اور بہترین ترجمہ تھا اور ایگریڈ اپون ترجمہ تھا، وہ مرمیڈوک پکتھول صاحب کا ترجمہ تھا. انہوں نے بڑا فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کیا، اور سعودی عرب میں ان کے ترجمے کو بڑی کثیر تعداد میں چھپوا کر انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں تقسیم کیا گیا. سن 84 میں پہلی دفعہ میرا امریکہ جانا ہوا تو ہر مسجد میں اس کے کہیں 50 کہیں 100 کہیں جتنی بڑی مسجد ہے اس کے اعتبار سے اس کے نسخے پڑے ہوئے ملے، دونوں طرح سے انگلش ٹرانسلیشن، اور پھر ایسے بھی نسخے تھے جن میں رومن میں عربی لکھی ہوئی تھی تاکہ جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی تو وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکے. ان الذین آمنوا یوں کر کے اس کا سارا جو ہے وہ کیا ہوا تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا شوق پورا کر سکے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر 90s میں میرا جانا ہوا تو وہاں پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے، اور انہوں نے ترجمہ بھی کیا، ساتھ تفسیر بھی لکھی. تو سعودی عرب نے پھر اس کو بڑی کثیر تعداد میں چھپوا کر انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں تقسیم کیا. اب پکتھول صاحب فرینکلی لفظ سلیو استعمال کرتے ہیں،
جبکہ عبداللہ یوسف علی صاحب جو ہیں وہ سلیو کا لفظ استعمال کرنے سے جھجک رہے ہیں، لہذا انہوں نے ایک نیا لفظ انٹروڈیوس کیا، بونڈز مین، بندھا ہوا آدمی، یعنی بندہ نہیں کہنا، حالانکہ بندے کا ایک مطلب وہی ہوتا ہے، لیکن اب وہ چونکہ ہے نا، اور امریکن انفلوئنس آ گیا دنیا میں، اور امریکہ میں قانونی سطح پر جو سلیوری تھی وہ بین ہو گئی، لہذا وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ رپورٹ لکھوائی ہے تھانے میں جا کے رقیبوں نے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں جب بھی امریکہ کے اندر مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا تو کسی نہ کسی آدمی نے آ کر ضرور مجھ سے بحث کی کہ یہ پلیز یہ سلیو کا لفظ استعمال نہ کریں، لیکن حقیقت تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو آقا کی جو ملکیت ہوتا ہے وہ سلیو ہی ہوتا ہے، غلام ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 90s کے اینڈ پر سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے ترجمہ کروایا، ڈاکٹر محسن خان اور ایک اور ساتھ ٹرانسلیٹر ہیں، نام مجھے بھول گیا، ان کا ترجمہ اب سعودی عرب جو ہے وہ انگلش ٹرانسلیشن کے طور پر اسے یوز کرتا ہے۔ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو نوٹ کہ انہوں نے عبد کا ترجمہ نہ سلیو کیا، نہ بونڈ مین کیا، بلکہ ہمبل سرونٹ کیا۔ اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ سلیو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سلیوری اور امپلائمنٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی بورڈ پر لکھیں، ایک طرف سلیوری لکھیں، دوسری طرف امپلائمنٹ لکھیں اور ان کو کمپیئر کریں، تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ امپلائمنٹ از آلویز ود چوائس۔ آپ بے شک جتنے مرضی بھوکے مر رہے ہوں، آپ کو ایک جاب پسند نہیں جو آپ کو آفر ہوئی ہے، آپ وہ جوائن نہیں کریں گے، یو کین ریفیوز۔ لیکن سلیوری از نیور ایور ود چوائس۔ پھر امپلائمنٹ میں کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کانٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ یہ کام آپ سے لیا جائے گا، پھر اس میں ریمونوریشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ مراد دی جائے گی، اتنی تنخواہ دی جائے گی، آپ کو جاب کے دوران کھانا بھی دیا جائے گا، آپ کو موٹر سائیکل دی جائے گی، گاڑی دی جائے گی، رہائش دی جائے گی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان مراد میں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو سلیوری ہوتی ہے اس میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا، مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کھانے کو دے یا نہ دے، مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سونے کے لیے بھی الاؤ کرے کہ نہ کرے، مالک جو ہے۔ تو ہم اللہ کے امپلائیز نہیں ہیں، ہم اللہ کے سلیوز ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی دلچسپ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ قرآن مجید ٹرائبل اور رورل ایڈیم میں نازل ہوا ہے، یہ اربن ایڈیم میں نازل نہیں۔ اربن شہری اور رورل دیہاتی، قبائلی، ٹرائبل۔ ہم ڈراموں میں یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ آپ ڈرامے کو دیکھیں تو اس میں سے جو کام کی باتیں ہیں آپ پک کریں۔ دیہاتوں میں جو کمی کہلاتے ہیں وہ امپلائیز نہیں ہوتے، وہ غلام ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، لیکن ہم جو شہری بابو شہر میں پیدا ہوئے، شہر میں پلے بڑے، وی نو نتھنگ سچی بات۔ ہم کس سے واقف ہیں؟ ہم میاں صاحب سے واقف ہیں۔ یہ مل مالکان کو سینٹرل پنجاب کی جو محاورے کی زبان ہے اس میں ان کو میاں صاحب کہا جاتا ہے، تو سمبولک ہے مل اونر میاں صاحب۔ ادھر گاؤں میں چودھری صاحب۔ تو رب کا انگلش میں ترجمہ لارڈ،
اردو اور فارسی میں ترجمہ آقا، اور پنجاب کی شہری زبان میں اس کا ترجمہ میاں، کہتے ہیں نا اللہ میاں، اور پنجاب کی دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ چودھری، اور پھر ادھر ضلع چنیوٹ، جھنگ، پھر آگے سرائیکی زبان ہے تو وہاں اس کا ترجمہ سائیں ہے، اللہ سائیں۔ اچھا، اب یہ جو فیوڈل لارڈ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کمیوں کی ساری دیکھ بھال کرتا ہے، وہ اس کی ساری خدمت کرتے ہیں، وہ ان کے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، وہ اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اور ان کے بچوں کی شادی، ان کو دانے، یہاں تک کہ لسی بھی وہ چوئی صاحب کے گھر سے لے کے جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کمی ہے، امپلائی نہیں ہے، اس کو تنخواہ نہیں ملتی، جبکہ جو شہر کے اندر میاں صاحب کا ملازم ہے اس کی ایک سرٹن سیلری ہے، اس کی سرٹن مراعات ہیں۔ تو رب کا ترجمہ پنجاب کی شہری زبان میں میاں ہے اور پنجاب کی دیہاتی زبان میں چودھری ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں کیریکٹر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق۔ اب کچھ چیزیں نوٹ کیجئے کہ میاں صاحب کا کوئی امپلائی چوری کرے، غبن کرے، تو میاں صاحب معلوم ہے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ میاں صاحب حساب کرواتے ہیں اکاؤنٹنٹ سے کہ اس کے ذمے کتنے پیسے بنتے ہیں، اور پھر اس کے گھر پیغام پہ بھیجتے ہیں کہ جی آپ کے آدمی نے 2.5 لاکھ روپیہ غبن کیا ہے، تو 2.5 لاکھ دے جاؤ، اپنا بندہ لے جاؤ، ورنہ ہم پرچہ کٹا دیں گے، پولیس کو دے دیں گے۔ اس کے مقابلے میں چوئی صاحب کا کمی جب چوری کرتا ہے تو چوئی صاحب صرف اس کو سمن کرتے ہیں، حیدرآباد، اور اگر وہ معافیاں مانگتا ہوا آ جائے کہ چوئی صاحب میں نوکر تھا ڈال، تو اس کو ایک آدھ گالی دیتے ہیں، ایک آدھ ٹھڈا مارتے ہیں، دباؤ جا، میٹر از فنشڈ۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا تعارف کروایا ہے اسی میاں صاحب اور چوئی صاحب۔ یہ سورہ زمر میں اعلان عام کر دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو کس سے مشابہ قرار دے رہا ہے؟ لارڈ کے مشابہ قرار دے رہا ہے، امپلائر کے مشابہ قرار نہیں دے رہا۔ ایک تو بنیادی فرق ہو گیا۔ آگے چلیے کہ اللہ تعالیٰ کو سے ہم نے رب مان لیا، تو کیونکہ وقت کم ہے ہم تقاضوں کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا پہلا تقاضا ہے کہ دل سے اس کو مالک مان لیا جائے۔ ربی انی عبدک، ربا میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ پھر ادھر ادھر سے خیالات آ کے انسان کو تنگ کریں تو پھر وہ کہے کہ نہیں میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اس کے بعد مانگنا، سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، جو لوگ عربی جانتے ہیں کہ نعبدو کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ باب کروما سے ہے تو اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اور اگر یہ باب نصرہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ عبادت ایک ایکٹ ہے جو کی جاتی ہے۔ وہ جو فعل کی ڈیفینیشن میں اردو میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا، یہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایک کرنا ہے ایک ہونا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ذرا ایکچولائز کر کے دیکھیں کہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، تو مجھے 2 روٹیاں دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، مجھے تمہارے 2 نفلوں کی ضرورت نہیں، لیکن میں تو مارا گیا، میں تو بھوکا ہوں۔ اگر میں دوسرا ترجمہ کروں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، و ایاک نستعین،
دیر بھائی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اب میرا جو ڈیمانڈ تھی وہ ویلڈ ہو گئی کہ میں اپنے مالک سے مانگتا ہوں۔ صوفیاء کرام ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوا، لیکن آپ غور کریں کہ میں اور آپ آج اگر مسلمان ہیں تو کن کی بدولت ہے؟ صوفیاء کرام کی بدولت۔ کوئی بخارا سے، کوئی سمرقند سے، کوئی کہاں سے مرشد نے کہا کہ تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا وہاں جا کے، اور کوئی خدمت کا کام شروع کر دیا، کسی نے گھڑا لے لیا، پیالہ لے لیا، دریا سے گھڑا بھر کے تو کسی راستے پر بیٹھ گیا اور ہر آنے والے کو پانی پیش کیا، اور یوں ان کے دل میں جگہ بنائی اور آہستہ آہستہ ان کو چپکے سے اسلام کا انجیکشن لگا دیا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا دیا، تو میرے اور آپ کے والدین بڑے باپ دادا مسلمان ہو گئے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا تو یہ کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، آگے کھاتا کیا ہے، پتہ چلا یہ تو پتے کھاتا ہے، تو انہیں گھر جا کے شور مچایا کہ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، بہوؤں سے، اور شرم کرو، اللہ کا ایک بندہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لیے کھانا بنانا میں شام کو لے کے جاؤں گا۔ کئی گھروں سے کھانا آنا شروع ہو گیا۔ ایک ایسے ہی بزرگ تھے، ان کا لنگر لگ گیا۔ اب انہوں نے بھی کیا کیا، اگر کئی گھروں سے کھانا آ گیا تو انہوں نے لنگر کھول دیا، ہر آنے جانے والے کو کہنا شروع کر دیا کہ رات کو کھانا میرے ساتھ آ کے کھائیں، بہت کھانا ہوتا ہے میرے پاس۔ لیکن ایک دن دل میں خیال آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست تو ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا۔ تو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نافرمانیاں کرتے رہیں، کتنے ہی انکار کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، لیکن جب اللہ کا کوئی خاص بندہ اس کو بھولے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوٹس لیتا ہے۔ تو کیونکہ اس اللہ والے کو یہ ایک آفینس کر دیا انہوں نے کہ میری روٹی کا بندوبست ہو گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اب اللہ تعالیٰ الحمدللہ تو نے مجھے کھانا کھلا دیا، کل بھی کھلائے گا، تو ہی کھلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو روک دیا کھانا لانے سے۔ کسی کے دل میں آیا کہ وہ آؤٹ آف ٹاؤن تھا، کسی کے دل میں آیا کہ اتنے سارے لوگ دیتے ہیں، میں آج نہ بھی لے کے جاؤں تو کیا ہو گیا، کوئی بھول گیا۔ 3 دن تک کہیں سے کھانا نہیں، اور اس کے بعد بھوک سے جب نڈھال ہو گئے تو اپنی چھڑی پکڑ کر ساتھ والے گاؤں میں گئے اور 3-4 دروازوں پر دستک دی، 3 روٹیاں ملی اور بڑی قناعت کے ساتھ 3 روٹیاں لے کر واپس چلے۔ تو گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو گیا، بھونک رہا ہے، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، بہت پڑے ہٹانے کی کوشش کی چھڑی سے، باز نہیں آیا، آخر ایک روٹی اس کو ڈال دی، پھر بھونکے جا رہا ہے، دوسری بھی ڈال دی، تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر بھونک رہا ہے، آخر جھنجلا کر پیچھے مڑ کر اس کی طرف یوں چھڑی کر کے کہا بے غیرت، میں 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تو میں ڈال چکا ہوں، تو اب بھی بھونکے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے، اس نے کتے کو زبان دی۔ کتے نے کہا کہ بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو، کہ میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی ساتھ والے دروازے پر نہیں گیا۔ اتنے بے غیرت ہو کہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرا رب، میرا مالک رب العالمین ہے، اور اس نے 3 دن تمہیں بھوکا رکھا ہے، تو اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ کو رب ماننے کا پہلا تقاضا عملی طور پر ماننے کے بعد وہ کیا ہے، اسی سے مانگنا۔ یعنی ویسے غلام کو کوئی حق نہیں ہوتا، امپلائی کے حقوق ہیں نا، غلام کا کوئی حق نہیں، لیکن جب آپ اس بات کو اسٹیبلش کریں گے اپنے مالک کے سامنے کہ میں تیرا بندہ ہوں، بتا مجھے میں کہاں جاؤں گا، انی عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، فاسرک، تجھ سے مانگتا ہوں، دے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے لڑ سکتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ تو میرا مالک ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو دے سکتا ہے، دے مجھے۔ تو یہ ہے مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر
اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، وہ جو سورہ یونس کی آیت میں نے 2 آیات سنائی ہیں کہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یاد رکھیے گا ڈر اصل میں انسان کو مالک کا ہوتا ہے، یعنی ایک مل ہی کے اندر جی ایم بھی ہے اور اس میں میاں صاحب بھی ہیں، تو اصل ڈر کس کا ہوتا ہے؟ وہ میاں صاحب کا ہوتا ہے، اور جی ایم صاحب نکال بھی دے تو میاں صاحب کہا کہ نہیں آ جا تو میرے گھر کام کر رہا ہے۔ تو اصل کون ہوتا ہے؟ لارڈ ہوتا ہے، اس سے ڈرنا، پھر اس کا شکر ادا کرنا، پھر اس کے لیے کام کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا۔ پھر میں کمپیریزن کروں گا میاں صاحب اور چوئی صاحب۔ میاں صاحب کا جی ایم بھی گرفتار ہو جائے تو میاں صاحب بڑا تیر ماریں گے، ایس پی کو فون کر دیں گے کہ وہ پولیس پھڑ کے لے گئی ساڈے جی ایم نو خیال رکھنا، بس اتنا۔ لیکن چوئی صاحب اپنے کمیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ایس ایچ او کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ چوئی صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے کسی کمی کو پکڑ کے لے جائے، بلکہ چوئی صاحب آئیں گے، ایس ایچ او آئے گا، چوئی صاحب کے پاؤں میں بیٹھے گا اور ان کی منتیں کرے گا، چوئی صاحب ایک بڑی گرفتاری دے دے میں پہلی تفتیش خارج کر دیا گا، لیکن میری نوکری کا سوال ہے، وہ گرفتاری دے دوں۔ یہ کیا ہے؟ لارڈ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو، نوٹس میں نہ ہو، علم میں تو ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن کرنے کا بھی بار بار حکم دیا گیا ہے۔ 2 صورتیں تو آپ جانتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب پناہ ترجمہ کرتے ہیں نا ہم، تو انگریزی میں اس کو ہم ترجمہ اسائلم کرتے ہیں، تو بات بڑی دور نکل جاتی ہے کہ یہاں سے بھاگا ہوا جو ہے وہ کسی ملک میں جا کے اسائلم لیتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ پروٹیکشن کرے، یا اللہ مجھے پروٹیکٹ کر، یا اللہ مجھے پروٹیکٹ کر۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حکم دیا گیا ہے کہ سیک اللہ پروٹیکشن، سیک اللہ پروٹیکشن۔ بلکہ ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی پروٹیکشن کا حکم ہے وہ واحد کے صیغے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ مثلا سورہ نحل میں فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے نبی جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ضرور آ جائے گا۔ ایک تو یہ نوٹ کیجئے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ عام ہماری ہے نا کہ جب کوئی بڑا ایبنوکشیس کام ہوگا لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر تم مجھے موقع دے اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کا کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دے دیا اشرف المخلوقات کا، تو اللہ نے کہا جا تمہیں موقع دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی اب تیرے صراط مستقیم پر ڈیرا لگاؤں گا، مورچہ بندی کروں گا، اور پھر میں انسانوں پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دیکھ رہی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں ہیں، ون وے اور دی ادر، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہلا دیتا ہے۔ ہمارا جو فوکس ہے اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اس سے
وہ ہمیں دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن، ایک آیت میں نے آپ کو سنا دی، ایک دو اور بھی سنا دو، یہ آخری جو دو صورتیں ہیں ان میں بھی نوٹ کیجیے گا، واحد کے صیغے میں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پھر سورہ حامیم سجدہ میں اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اے نبی اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کرو۔ سورہ مومنون میں فرمایا گیا قل ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کیا کہو کہ اے میرے رب میں تیری پروٹیکشن میں آتا ہوں شیاطین سے، اور میں اس سے بھی تیری پروٹیکشن میں آتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی پھٹکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن جو ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، زبان آپ کو پتہ ہی ہے کہ محاورے کی ہوتی ہے، یہ الفاظ یہ زبان نہیں ہوتی۔ پنجابی میں ٹھیک ہو جاؤ کی پنجابی کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بندہ بن جا۔ اس لیے کہ اگر انسان اللہ کا بندہ ہے تو ٹھیک ہے، باقی جتنے مرضی وہ نیک کام کر رہا ہو، ٹھیک کام کر رہا ہو، علم بھی حاصل کر رہا ہو اور علم کو پھیلا بھی رہا ہو، لیکن وہ اللہ کا بندہ نہ ہو تو ہز گڈ فار نتھنگ۔ لہذا ٹھیک ہونے کے لیے پنجابی زبان کا جو محاورہ ہے وہ کیا ہے؟ بندہ بن جا۔ تو اصل جو کیا ہے؟ بندگی۔ یہی قرآن مجید کی دعوت ہے۔ تو اب پہلی آیت کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں جو قرآن مجید میں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قریش جو طوفان کھڑا کیا انہوں نے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو الہ واحد سمجھتے تھے ایون بفور دی آن سیٹ آف وحی۔ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، آپ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ اور قریش مکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، ایوری باڈی واز نون ٹو دا ادر۔ اگر ان کو یہ پتا تھا کہ ہاشمیوں کا یہ لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت آنیسٹ ہے، سودے کا نقص بتا کر بیچتا ہے اور سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا، تو کیا انہیں یہ پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتے؟ بٹ دیر نو پرابلم۔ اب پرابلم کیوں کھڑا ہوا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ارباب بنے بیٹھے تھے، غلاموں کے آقا، ان کے دم پر پاؤں رکھ دیا۔ جب آپ سٹیمپل کرتے ہیں کسی جانور کی دم پر تو پھر وہ اچھلتا ہے نا، تو یہ ہے جو تکلیف ہوئی ان کو۔ یعنی اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ان کے بتوں کو نہیں پوجتے، دے ہیڈ نو پرابلم، لیکن چونکہ اب وہ کرسی جو جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم رب ہیں، وہ کھینچ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی ہے، تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر ریئیکشن ہوا۔ تو ہمارے دین کا بنیادی سبق، بنیادی بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ سیریز جو ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ اگلے 13 دن ہر بدھ کو ہوا کرے گا یہ لیکچر، لیکن اس میں ابتدا میں نے کی ہے جان بوجھ کر، رب ہمارا بہت بنیادی اور بہت دلچسپ موضوع ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہوا ہے، اس سے مانگنا، اس سے ڈرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کے لیے کام کرنا اور اسی سے پروٹیکشن طلب کرنا۔ اس سے انسان کی زندگی میں ایک تو ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ ہی اون بائی سم ون، اور دوسرا پھر اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، پھر انسان کی وہ آوارگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 24 گھنٹے نماز ہی پڑھتا رہے گا۔ نماز تو ایک حصہ ہے ورشپ، لیکن بندگی اصل میں کیا ہے؟ یعنی ایک انسان چلتا پھرتا نظر آئے کہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ غلام ہے۔ کسی انسان کا غلام ہونا جتنی انسلٹ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی اتنی ہی عظمت کی بات ہے۔
علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ یعنی نیاز مندی اور عاجزی پر بھی ناز ہو سکتا ہے اگر ہم عاجزی اختیار کریں رب العالمین کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ کام لیا ہے، میں نے جو بھی کریٹ کیا ہے، میری بیسٹ کریشن جو ہے وہ یہی موضوع ہے، رب ہمارا۔ اور آپ بھی محسوس کریں گے کہ یقیناً آج آپ کو ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔